بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کتنے حقوق متعلق ہوں گے، اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ قال علماؤنا رحمہم اللہ تعالی، ہمارے علماء نے فرمایا کہ تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ، کہ میت کے چھوڑے ہوئے ترکے سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں ترتیب وار۔ یعنی ترتیب وار کا کیا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میت کے چھوڑے ہوئے ترکے میں فوراً تقسیم جاری ہو جائے، نہیں، بلکہ اس میں 4 حقوق متعلق ہیں اس سے، اور ان میں بھی ترتیب ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے حق کو ادا کیا جائے گا، اور اگر اس کو ادا کرنے کے بعد مال باقی بچا ہے تو دوسرے حق کو ادا کیا جائے گا، پھر مال بچا ہے تو تیسرے کو، پھر بچا ہے تو چوتھے کو۔ اگر پہلے میں ہی خرچ ہو گیا تو اب اس وجہ سے کہ مال سارا پہلے میں خرچ نہ ہو جائے کہ دوسرے کے لیے رکھ لیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں ترتیب ہے کہ پہلے حق کو ادا کیا جائے گا، پھر مال بچے گا تو دوسرا، بچے گا تو تیسرا، اس سے بچے گا تو چوتھا۔ اور اگر بالکل بھی مال نہیں ہے تو جو ہے اس کی تجہیز و تکفین اس پر ہوگی جس پر زندگی میں اس کا نفقہ تھا۔ تو مصنف علیہ رحمہ کا یہ فرمانا کہ ترتیب وار حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ اب ترکہ کس مال میں جاری ہوگا اور تقسیم کس مال کی جائے گی، اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ مال میں تقسیم جاری ہونے کے لیے اور یہ چاروں حقوق جاری ہونے کے لیے مال کا غیر کے حق سے خالی ہونا ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ جو مال جو ترکے کی صورت میں آپ کہہ رہے ہو اس مال کا غیر کے حق سے خالی ہونا ضروری ہے۔ مثلا کہ اگر اس نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی، گروی رکھی اور اس سے قرض لے لیا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ جو چیز گروی رکھی ہوئی ہے اس میں ترکہ نہیں ہوگا، ترکہ جاری نہیں ہوگا، اس میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں غیر کا حق ہے، مرتہن کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا مکان تھا یا زمین تھی، کھیت وغیرہ تھے، اس نے کرائے پر دے دیے، کرائے پر دینے کے بعد مثلاً 1 سال کا اس نے کرایہ لے لیا اور درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ کھیت یا گھر یا زمین جائیداد جو بھی ہے جو اس نے کرائے پر دی تھی اس میں بھی ترکہ نہیں جاری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس میں غیر کا حق ہے، اور جب تک وہ مدت پوری نہیں ہو جائے گی تب تک اس میں ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی مال میں ترکہ تقسیم کیا جائے گا، اسی میں وراثت جاری ہوگی، اور یہ چاروں حقوق جو مصنف علیہ رحمہ بیان کریں گے ترتیب وار اسی مال میں جاری ہوں گے جس میں غیر کا حق نہ ہو۔ اگر غیر کا حق ہوگا تو اس میں کیا ہے، ترکہ جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، کہ ابتدا کی جائے گی اس کی تکفین و تجہیز سے بغیر تبذیر و تقتیر کے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجہیز سے مراد وہ تمام افعال ہیں جن کا میت اپنی موت سے لے کر قبر تک محتاج ہوتی ہے، جن افعال کی میت موت سے لے کر قبر تک محتاج ہوتی ہے، مثلا کیا، جیسے غسل دینا، قبر کھودنا، چارپائی یا تابوت وغیرہ مہیا کرنا۔ اور تکفین سے مراد میت کو بقدر مسنون کفن دینا ہے، یعنی اس کا جو کفن ہے وہ دینا ہے۔ کفن کے کپڑوں میں فضول خرچی اور اسراف سے بچا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح وسعت ہوتے ہوئے بخل سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ میت کو کفن دینا کیا ہے، فرض کفایہ ہے، اور کفن کے 3 درجے ہیں، سنت، کفایہ، ضرورت۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میت کا جو کفن ہے اولاً اسی کے مال سے دیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو جس پر اس کا نان و نفقہ ہے وہ کفن اس کا کرے گا، کفن دفن تجہیز و تکفین اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر میت نے مال تو چھوڑا ہے لیکن اپنی خوشی سے کوئی اپنے مال سے تجہیز و تکفین کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن کسی پر لازم قرار دے دینا کہ میت کے مثلا میت اگر عورت ہے، بیوی ہے کسی کی، تو میت کے گھر والوں پر لازم قرار دے دینا کہ اس کے میکے والے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ اٹھائیں گے، تو یہ ناجائز و حرام ہے، یہ ایک دم ناجائز ہے کہ ان پر زور زبردستی کے ذریعے جو ہے بالجبر ان پر یہ لازم قرار دے دینا کہ یہ سارا خرچہ تم کو اٹھانا ہے،
اور جو ہے میت بھی مالک نصاب ہے، میت نے مال چھوڑا ہے، پھر اس کے شوہر کے پاس بھی مال ہے، لیکن اس کے باوجود میت کے گھر والوں یعنی عورت کے گھر والوں پر جو یہ لازم قرار دے دیا جاتا ہے، یہ خلاف شرع ہے۔ ہاں اگر میت کے گھر والے بخوشی بغیر کسی زور زبردستی کے خود اگر اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر میت کے گھر والوں سے یہ عرف بنایا ہوا ہے کہ میت کے گھر والے عورت کے گھر والے اس کو کفن دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو جو ہے برادری میں بات خراب ہوگی وغیرہ ذالک، ان پر لعن طعن ہوگا، تو یہ تمام رسوم ناجائز و حرام ہیں کل قیامت کے دن، کیونکہ یہ ظلم ہے کہ میت کے عورت کے گھر والے بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں جو مفلس ہوتے ہیں، ان کو قرض لے کے اس کے تجہیز و تکفین کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، تو یہ ظلم ہوا، اور ظلم جو ہے اندھیرے کا باعث ہے، قیامت کے دن یہ بہت بھاری پڑے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور علم دین کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اپنے تمام امور بجا لانے چاہیے۔ تو اولاً تو میت کے پیسے سے اس کا تجہیز و تکفین کی جائے، اور اگر میت نے کچھ نہیں چھوڑا ہے تو جس پر نان و نفقہ واجب تھا، اب عورت کے گھر والوں پہ تھوڑی نہ نان و نفقہ واجب ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے؟ عورت کے شوہر پر ہوتا ہے، تو شوہر کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اور جب شوہر کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی تو اب یہ کہہ دینا کہ بھئی میت جو ہے عورت اس کے گھر والوں پر یہ ہمارے یہاں چلتا ہے وغیرہ، تو یہ چلنا ولنا شریعت میں اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ خلاف شرع ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے کس چیز سے شروع کیا جائے گا؟ تکفین و تجہیز سے، یعنی اس کو کفن کا انتظام کیا جائے گا، اور اسی طرح اس کے دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ تو کفن کتنے ہیں؟ کفن کے 3 درجے ہیں: سنت، کفایہ، ضرورت۔ کفن سنت مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں: لفافہ، ازار اور قمیص، اور عورت کے لیے 5 ہیں، جن میں سے 3 تو یہی ہیں، یعنی لفافہ، ازار اور قمیص، اور 2 اوڑھنی اور سینہ بند ہیں۔ زندگی میں عورت دوپٹہ اوڑھے یا نہ اوڑھے، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے اوڑھنی کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور وہ چاہے یا نہ چاہے، اور اس وقت میں تو اس کا چاہنا یا نہ چاہنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس کو اوڑھنی اڑائی جائے گی۔ تو یہ تھا کفن سنت۔ اب کفن کفایت کیا ہے؟ مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں: لفافہ اور ازار، اور عورت کے لیے 3 ہیں: لفافہ، ازار اور اوڑھنی۔ دیکھا کہ کفن کفایت میں بھی عورت کے لیے اوڑھنی رکھی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کفن ضرورت ہے۔ تیسرا درجہ کس کا ہے؟ کفن ضرورت۔ تو کفن ضرورت دونوں کے لیے یہ ہے کہ جو میسر آئے وہی دیا جائے، البتہ کم از کم اتنا ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیجئے، جو بہار شریعت میں ذکر کیا گیا ہے کہ عورت نے اگرچہ مال چھوڑا، اس کا کفن شوہر کے ذمے ہے، بشرطے کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی ہو جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہو، جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں، یعنی عورت کا انتقال ہوا تو تجہیز و تکفین کس پر واجب؟ شوہر پر۔ کب؟ جبکہ موت کے وقت کوئی منافع ایسی چیز نہیں پائی گئی جس سے نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہوا، عورت اگرچہ مالدار ہے، مالک نصاب ہے، پیسے والی ہے، پھر بھی اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے تجہیز و تکفین کا خرچ اٹھا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو بہار شریعت میں لکھا گیا وہ یہ ہے کہ ہند و پاک میں عام رواج ہے کہ کفن مسنون کے علاوہ اوپر سے ایک چادر اڑاتے ہیں، وہ تکیے دار یا کسی مسکین پر تصدق کرتے ہیں، اور ایک جانماز ہوتی ہے جس پر امام جنازے کی نماز پڑھاتا ہے۔ اگر یہ میت کے مال سے ہے تو 2 صورتیں ہیں: ایک یہ کہ ورثہ سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہوں، جب بھی جائز ہے، اور اگر اجازت نہ دی تو جس نے میت کے مال سے منگایا اور تصدق کیا اس کے ذمے یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان میں جو قیمت صرف ہوئی ترکے میں شمار کی جائے گی، اور وہ قیمت خرچ کرنے والا اپنے پاس سے دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ورثہ میں کل یا بعض نابالغ ہیں، تو اب وہ دونوں چیزیں ترکے سے ہرگز نہیں دی جا سکتی، اگرچہ اس نابالغ نے اجازت بھی دے دی ہو کہ نابالغ کے مال کو صرف کر لینا حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں لوٹے گھڑے ہوتے ہوئے خاص میت کے نہلانے کے لیے نئے خریدے تو اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ یا تو تمام وارثین بالغ ہوں گے اور سب کی اجازت سے کیا تو جائز ہے، اور اگر کوئی ایک بھی ناراض ہے تو جس نے یہ خریدے ہیں اس کے مال سے لیا جائے گا، ترکے سے نہیں، اور اگر اس میں کوئی نابالغ بھی ہے تو اب تو جائز ہی نہیں ہے، اگر جس نے یہ کر لیا ہے ایسا تو اس کے مال سے یہ سارا لیا جائے گا، ترکے سے نہیں۔ آگے فرماتے ہیں
تیجا، دسواں، چالیسواں ششماہی برسی کے مصارف میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اپنے مال سے جو چاہے خرچ کرے اور میت کو ثواب پہنچائے، اور میت کے مال سے مصارف اسی وقت کیے جائیں کہ سب وارث بالغ ہوں اور سب کی اجازت ہو، ورنہ نہیں، مگر جو بالغ ہو اپنے حصے سے کر سکتا ہے۔ یعنی کیا فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے کہ میت کے مال سے صرف اتنا ہی جائز ہے جتنا شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر اس سے زیادہ خرچ کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے تمام وارث، جب تمام وارث اگر بالغ ہیں تو تمام کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر تمام رضامند ہیں تو خرچہ کر سکتا ہے، اور تمام رضامند نہیں ہے تو جس نے خرچہ کیا ہے اس کی جیب سے یہ لیا جائے گا، ترکے سے نہیں۔ اور اگر بعض وارثین ایسے ہیں جو نابالغ ہیں تو اب جس نے خرچہ کیا ہے یا جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنی جیب سے کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، اور اگر اس نے کر دیا ہے تو وہ اسی کے مال سے ہوگا، میت کے چھوڑے ہوئے مال سے نہیں ہوگا۔ جیسے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ تیجے پر، دسویں پر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا وغیرہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں خوب سارا خرچہ کر لیتے ہیں، اور بعد میں حساب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اتنا اس میں خرچ ہوا، اتنا اس میں خرچ ہوا، وارثین سے نہ مشورہ لیتے نہیں کچھ لیتے، ایک ہی بندہ سارا کچھ کرتا رہتا ہے اور بعد میں جو ہے سب کے سامنے رکھتا ہے، تو اس میں کچھ وارثین ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناراضگی ظاہر کرتے ہیں کہ تم نے اتنا خرچہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم نہیں دیں گے وغیرہ۔ تو اب ایسی صورت میں جب اس نے اجازت نہیں لی، رضامندی نہیں لی، تو اسی کی جیب کا وہ خرچہ مانا جائے گا۔ اب جو وارثین باقی ہیں اس سے نہیں لیا جائے گا، مطلب ترکے سے، ان کے ترکے سے یہ نہیں کٹے گا۔ تو اس لیے جو ہے صرف اتنا ہی ترکے سے خرچ کرنا جائز ہے جتنی کہ شریعت نے اجازت دی ہے یا تمام وارثین راضی ہوں، اور اگر نابالغ ہیں تب تو رضامندی کے بعد بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا تو اب یہ ہے کہ اس کو کفن کیسا دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا کیا تھا، یہ فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے من غیر تبذیر ولا تقتیر، بغیر تبذیر و تقتیر کے، نہ تو اس میں زیادتی ہو اور نہ ہی کمی ہو۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ اولاً تو یہ کہ میت جو ہے اپنی زندگی میں، تو فرماتے ہیں کہ بغیر تقتیر اور بغیر تبذیر کے، تو یہ تقتیر و تبذیر یا تو عدد کے اعتبار سے ہوگی، تو مرد کو 3 کپڑوں سے زیادہ کفن دینا اور عورت کو 5 کپڑوں سے زیادہ کفن دینا، یا تو یہ کیا ہے، یہ ہے تبذیر۔ اور تقتیر کیا ہے کہ یعنی مرد کو 3 کپڑوں سے کم کفن دینا اور عورت کو 5 کپڑوں سے کم کفن دینا، تو یہ کیا ہے، تبذیر۔ تو کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور یا قیمت کے اعتبار سے تقتیر و تبذیر ہوگی، وہ کیا کہ جو میت ہے وہ اپنی زندگی میں مثلاً جو کپڑا پہنتا تھا وہ 10 درہم کا یا 10,000 کا یا 5,000 وغیرہ اتنے کا ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں تو اس کو جو ہے کفن بھی اسی قیمت کا دیا جائے گا۔ اگر اس سے کم کرے گا یا اس سے زیادہ کرے گا تو یہی تقتیر و تبذیر ہے۔ اسی طرح میت کے لیے جو ہے کپڑے تھے کہ جن کو وہ عید پر پہنتا تھا، اور ایسے کپڑے تھے کہ جو رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے ملنے کے وقت پہنتا تھا، اور ایسے کپڑے بھی تھے جو گھر میں پہنتا تھا، تو اس کو کفن دیا جائے گا کس سے، ایسے کپڑوں سے جس سے وہ اپنے قرابت داروں سے ملتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید پر پہننے والے اعلیٰ ہیں، گھر میں پہننے والے کیا ہیں، ادنا ہیں، اور جو ہے جو قرابت دار سے ملنے کے وقت پہنتا تھا وہ اوسط ہیں، اور ہمارے یہاں اوسط ہی اولیٰ ہے۔ تو میت کے چھوڑے ہوئے مال کا سب سے پہلا حق کیا تھا کہ اس کی تجہیز و تکفین میں خرچ کیا جائے۔ اب تجہیز و تکفین سے جو مال بچا ہے، اب دوسرے حق کی طرف آئیں گے۔ فرماتے ہیں ثم تقضی دیونہ من جمیع ما بقی من مالہ، پھر اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا اس تمام سے جو اس کے مال سے باقی بچا۔ یعنی تجہیز و تکفین میں خرچ کرنے کے بعد جو مال باقی بچا ہے اس مال سے اس کو کیا ہے، قرض، اس کے جو میت نے جو قرض چھوڑا ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو اب جو قرض ہے، قرض کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہوگا یا پھر بندوں کا قرض ہوگا۔ تو اولاً بندوں کا قرض دیکھ لیجئے۔ تو جو میت ہے جس کا انتقال ہوا اس نے قرض چھوڑا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ قرض اس نے صحت کے دنوں میں لیا تھا یا مرض کے دنوں میں لیا تھا، یا ایسا ہے کہ بعض صحت کے دنوں میں لیا تو اور بعض مرض کے دنوں میں لیا۔ تو جو صحت کے دنوں میں لیا ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا، اور اگر تمام کا تمام صحت کے دنوں میں ہے تو تمام کا تمام ادا کیا جائے گا، اور تمام جو ہے کیا ہے،
مرض کے دنوں کا قرض لیا ہوا ہے تو وہ بھی ادا کیا جائے گا، لیکن ایسا ہے کہ بعض صحت کے دنوں میں لیا ہوا ہے اور بعض مرض کے دنوں میں لیا ہوا ہے، تو ان میں کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں جو صحت کے دنوں میں لیا گیا ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا، اور جو مرض کے دنوں میں لیا گیا ہے اس کو بعد میں دیا جائے گا، یعنی پہلے صحت والے دنوں کا قرض دیا جائے گا، اس سے جو بچے گا اس کو مرض والے دنوں میں جو قرض لیا ہے اس کے بدلے دیا جائے گا۔ کب؟ جبکہ مریض نے خود اقرار کیا ہو اور اس کے اقرار سے قرض ثابت ہوا ہو۔ لیکن اگر قرض ثابت ہو گیا دلیل کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے، معائنہ کے ذریعے، تو وہ دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کو جو ہے دونوں قرض جو ہیں برابر ہیں، دونوں کو ادا کیا جائے گا۔ ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ مثلا زید کے قرض خواہ 4-5 ہیں اور سب کے جو ہے الگ الگ قرضے ہیں، اس پر کسی کے 10,000، کسی کے 5,000، کسی کے 20,000، اور اس نے کل رقم چھوڑی ہے 20,000۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے 20,000 ہیں اس کو 20,000 دے دیے جائیں گے اور باقی جو ہے محروم ہو جائیں گے، نہیں، سب کو ان کے حصے کی مقدار دیا جائے گا، یعنی اس میں پرسنٹیج نکال کر۔ آگے فرماتے ہیں ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین، فرماتے ہیں پھر وصیتیں جاری کی جائیں گی ثلث مال میں، اس کے ثلث میں جو دین ادا کرنے کے بعد باقی بچا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کر لی، اس میں جو خرچ ہوا اس کو نکال لیا گیا، اس کے بعد جو مال بچا اس میں جو ہے قرض ادا کر دیا گیا، قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچا ہے اس میں وصیت، اس کے بھی ثلث میں وصیت جاری ہوگی، جس پر حدیث پاک شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مفہوم حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا کل مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے منع فرمایا۔ پھر کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے پھر منع فرمایا۔ پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ثلث کثیر ہے، یعنی بہت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر کہ تم اپنے وارثین کو کیا ہے مفلس چھوڑو کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کو اغنیا چھوڑو، یعنی امیر چھوڑو۔ تو پھر ثلث میں کیا ہے؟ وصیت جاری ہو، تو 1/3 مال میں وصیت جاری ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ یہ کب ہے؟ جبکہ تمام وارثین بالغ ہوں، اور اگر وہ اجازت دے دیں تو 1/3 سے زیادہ میں بھی وصیت جاری ہو جائے گی۔ مثلا باپ نے یا میت نے کوئی مال چھوڑا اور اس نے وصیت کر دی کہ میرا آدھا مال جو ہے مسجد کو دے دیا جائے یا فلاں کو دے دیا جائے، اور جو وارثین ہیں وہ پہلے سے مالدار ہیں اور تمام بالغ ہیں، اور وہ کہہ دیں کہ آدھا نہیں بلکہ اگر سارا بھی دے دو تو ہم اس پر بھی راضی ہیں، تو یہ وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی نابالغ ہے تو 1/3 سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر کیا کیا جائے گا کہ وصیت جاری کرنے کے بعد جو مال بچا ہے، فرماتے ہیں ثم یقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنت واجماع الامتی، فرماتے ہیں پھر جو باقی مال بچے گا اس کو ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ کون سے ورثاء؟ جو ثابت ہیں کتاب اللہ سے، سنت سے اور اجماع امت سے، کہ بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بیان فرما دیا، اپنی کتاب میں بیان فرمایا، بعض ایسے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اجماع امت سے ثابت